یہ سرگوشیاں عموماً جو ہوتی ہیں وہ بھلائی اور خیر پر مبنی نہیں ہوا کرتی. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب 4 افراد بیٹھے ہیں تو 2 ایک دوسرے کے کانوں میں گھس جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ دوسرے 2 افراد جو بیٹھے ہیں ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، غلط فہمی پیدا ہوگی، بدگمانی پیدا ہوگی کہ شاید آپ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں. اس لیے حکم یہ ہے، اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ ایسا عمل اختیار نہ کیا کریں کہ جب آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے کان میں نہ گھسیں، سیدھی بات کریں، کھل کر بات کریں جو بھی بات کرنی ہو. اور اسی طرح اگر ایک مجلس میں 2 زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، 3 زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہاں ایسی زبان استعمال کی جائے جس کو سب سمجھتے ہوں. ایسی زبان، ایسی لینگویج استعمال نہ کی جائے کہ جس کو کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ شاید آپ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. بدگمانی کا موقع دینا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا. ہاں، ایک صورت اللہ نے بتائی کہ سرگوشی کی جا سکتی ہے، کب؟ جب خیر اور بھلائی کے لیے ہو. کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے، اس کے اندر سرگوشی اس بات کے لیے کہ کوئی خیر کا حکم دینا ہے، کسی بھلائی کا حکم دینا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو یہ اچھا عمل ہے. اس کی اجازت تو اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا. سرگوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی صدقہ کیا جائے، یہ شخص غریب ہے، یہ مفلوق الحال ہے، یہ ایسا ہے، اس طرح کی کوئی سرگوشی ہے تو وہ قابل تحسین ہے. تو فرمایا کہ بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا، صدقہ دینے کا حکم دیں یا کسی نیک کام کا حکم دیں، یا صلح کرانے کا لوگوں میں، یا ان کی سرگوشی اس لیے ہو کہ یہ 2 لوگ جو ہیں آپس میں ناراض ہیں، ان میں صلح کرائی، یہ مستحسن ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ سرگوشی اچھی ہے. اور اسلام میں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. ہم تو 2 لوگ جو آپس میں شیر و شکر ہوں، محبت سے رہتے ہوں، تو ہم ایسے حالات سے، ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ان 2 لوگوں کا خوش نظر آنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہم ان خوش لوگوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو روزے سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقہ و خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 2 ناراض لوگوں کو آپس میں ملا دینا، ان میں صلح کرا دینا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے افضل ہے. 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، 2 وہ لوگ جن کے تعلقات خراب ہیں ان کے تعلقات کو استوار کر دینا. یہاں تک کہ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر تھوڑا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانا مقصود ہے. آپ ایک شخص کے پاس گئے جو دوسرے کا مخالف تھا، اس نے اس کے بارے میں برا کہا، لیکن آپ جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہیں تو بڑا اچھا انسان قرار دے رہا تھا. تو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر ایسے کلمات کہے جائیں تو وہ بھی، ان کی بھی اجازت دی ہے کہ ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے، ناراض لوگ نہیں رہنے چاہیے. ہماری حالت تو یہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. مسجد میں ایک صف میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ کہاں کی مسلمانی ہے بھائی؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو 2 ناراض لوگوں کو ملا دیتا ہے، جو بچھڑے ہوئوں کو ملا دیتا ہے. مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو ملے ہوئوں کو جدا کر دے، جو محبت رکھنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے، جو آپس میں پیار کرنے والوں کے درمیان جو ہے ایسی دراڑیں ڈال دے کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے آنا بھی پسند نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا
کہ سوائے ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے، یہ کام صدقے کا، نیک کام کرنے کا حکم، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے، اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔